اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بس میرے بھائی اور دوستوں، اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے نا، یہ بہت تھوڑی سی ہے، اور اتنی تھوڑی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن ہم آج بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ دوسری طرف سلام پھیرنے کی توفیق ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن سننا صرف مقصود نہیں ہے۔ جیسے کھانا کھانا مقصد نہیں ہوتا، پیٹ کی آگ کو بجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو صرف سننا ہی مقصود نہیں ہے، سن تو لیا، لیکن اس کا یقین ہونا اصل یہ ہے۔ گاڑی چلانا مقصد نہیں ہوتا، منزل پہ پہنچنا مقصد ہوتا ہے۔ تو مقصود اس زندگی کا کیا ہے؟ ہمارا کیا مقصد سننے کا؟ کہ ہمارا یقین بن جائے کہ اتنی مختصر سی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے رشتے دار تھے، وہ بیت الخلا میں گئے، وہ گئے پھر دروازہ توڑنا پڑا باہر سے۔ تو یہ عام واقعات ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، روز سنتے ہیں یہ بات، لیکن مسئلہ یہ کہ شیطان نے ہم کو ایک دھوکے میں ڈال دیا۔ اور ربر بینڈ ہوتا ہے نا، ربر بینڈ دیکھا ہے نا آپ نے، اس کو شیطان نے لمبا کھینچ کے بہت بڑا کر دیا کہ اوہ تو فکر نہ کر، تیری زندگی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تو پتہ نہیں قیامت سے بھی بعد کوئی اگر ہوتا وقت تو پھر ادھر ہی زندگی رہے گا۔ تو ہم کو آج دھوکے میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ میں نے نہیں بات ہے، میں نے تو صرف بات عرض کی ہے کہ زندگی تھوڑی سی ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کہنے والے کون ہیں اور ہمارا یقین کیا ہے؟ اس نے فرمایا حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم ماننا آسان ہوگا۔ آج دنیا کو کوئی بڑا آتے ہوئے کہنا کہ تم کو پورے مہینے کی نوکری کرو، تم کو مہینے کے بعد پیسے ملیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ کہے گا صبح 6 بجے، ہم کہیں گے جی سر حاضر۔ وہ کہتا ہے رات کو 10 بجے، ہم کہیں گے جی حاضر۔ وہ کہتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائے، ہم بولیں گے بلا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ادھر کر جاؤ، یہ کر، جو وہ کہے گا ہم کریں گے، کیونکہ یقین یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ پیسے دے گا۔ حالانکہ وہ تو ایک انسان ہے، مخلوق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زندگی اتنی تھوڑی سی ہے کہ کوئی وقت پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے نا، صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ہم جا کے کوئی بات سن لیں، بات تو سن ہی لیں گے، لیکن یہاں سے جب جائیں نا تو کچھ لے کے جائیں، کہ ہم یہ آئے تھے کچھ لینے کے لیے، کہ ہم یہاں سے لے کے جائیں۔ صحابہ کی زندگی کی ایک ترتیب تھی، وہ کوئی بات سنتے تھے نا تو زندگی میں لے آتے تھے۔ تبھی صحابہ فرماتے تھے کولو مثلنا، ایسی محنت کی تھی اپنے اوپر کہ فرماتے تھے کولو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ۔ ایمان والے بن گئے تھے، اعمال والے بن گئے تھے، اللہ کے آگے مقرب بن گئے تھے، اللہ کے محبوب بن گئے تھے۔ ان کو مخلوق انسانوں کی فکر نہیں تھی، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کرنے کی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے دنیا پہ بھی محنت نہیں کی۔ کسی ایک صحابی نے اپنی زندگی دنیا پہ زیادہ نہیں لگائی، ضرورت کی چیز تھی۔ جیسے فرمایا صحابہ کے بارے میں، ان کے پیٹ بھی خالی تھے، جیبیں بھی خالی تھی اور گھر بھی خالی تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، لیکن معیار جو آگے اللہ کے آگے جو قائم ہو گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، جاؤ تم کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں رکھی ہے۔ دین ہو گیا تو انسان کامیاب، چاہے ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چاہے رنگ کالا ہے، چاہے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اگر تو اس کے اندر دین ہے تو یہ کامیاب ہے، اور اگر اس کے اندر دین نہیں ہے، چاہے یہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، یہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمائی یہ بات۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ جس کی چھوٹی دکان ہے وہ بڑی دکان کے چکر میں ہے۔ وہ کہتا ہے دکان بڑی ہو جائے۔ بھائی کیوں بڑی ہو جائے؟ کیا کرو گے؟
کہتا تھوڑے پیسے زیادہ آئیں گے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جس کی نوکری چھوٹی ہو کہتا ہے نوکری بڑی ہو جائے. وہ بڑی نوکری کے چکر میں ہے, محنت کر رہے بیچارہ کہ کیا ہوگا جی, زیادہ بڑی ہوگی نوکری تو زیادہ پیسے ملیں گے, تو جب زیادہ پیسے آئیں گے تو جب تھوڑے پیسے زیادہ آ جائیں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے, میرے مسائل دور ہو جائیں گے, میری پریشانی حل ہو جائیں گی. اسی طرح کاروباری ہیں بیچارے, وہ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. آج جتنے بھی ہم انسان ہیں نا, ہم اسی چکر میں ہیں کہ ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ مال تھوڑا سا زیادہ ہو جائے, پیسے تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں, چیزیں ذرا اچھی آ جائیں تو کیا ہوگا, پھر لائف سیٹ ہو جائے گی. ہمارے ایک مولانا ہے رائیونڈ میں, وہ مثال ایک دن دینے لگے, کہنے لگے ایک آدمی کے بن گیا لوگ گشت کرنے کے لیے نا, تو اس نے بولا بس جی ذرا میں سیٹ ہو جاؤں تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے سارے کا. تو بولا کیا سیٹ ہو جائے, تو کہنے لگا بس یہ بچے ہیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, یہ پڑھ لکھ لیں, بس انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہونی شروع ہو گئی, تو کہنے لگا بس یہ بچے بڑے ہو گئے نا, بس کی شادی میں بس یہ سیٹ ہو جاؤں میں انشاءاللہ, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا, وہ ان کی خود کا انتقال ہو گیا. تو جب قبر پہ لٹاتے ہیں نا, تو پھر اس کا جو سر مبارک جو ہے نا ادھر ٹھیک کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف, پھر کیا کہتے ہیں اب یہ سیٹ ہو گیا ہے, اب سیٹ ہو گیا ہے. ہم بھی اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے نہ موت ہے, نہ آخرت ہے, نہ اللہ اور اللہ کے نبی کی زندگی ہے. تو دنیا ہے, کیونکہ تذکرے اسی کے ہیں. پانی کی بوتل خریدے نا بازار سے جا کے, تو کیا نکلے گا بیچ میں سے, پانی نکلے گا نا. وہ کہے گا جی پانی کیوں نکلا, تو تیل نکلنا چاہیے, اس میں تو سونا نکلنا چاہیے. اللہ کے بندے ڈالا ہی وہی تو نکلے گا وہی. یہ تو نہیں کہ ڈالو پانی تو نکالو کچھ اور. یہ جسم میں کیا جا رہا ہے سارا دن. اچھا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, ہم یہ خود سوچیں کہ ہم سارا دن اس جسم میں کیا ڈال رہے ہیں, کس چیز کے تذکرے ہیں, کس چیز سوچیں ہیں, کس کی فکریں ہیں, کیا ہمارا گول ہے, کہ ہماری ہے کہ ہم نے کیا چاہتے ہیں ہم دنیا میں. ہر وقت ہمارا ایک مقصود بن گیا پیسہ, پیسہ اور پیسہ. اچھا اس سے کیا ہوگا, اچھا نہ یہ بات قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے یہ بات کہ پیسے سے کام بنتے ہیں, نہ اللہ نے فرمائی نہ اللہ کے نبی نے فرمائی یہ بات. اب خود سوچیں اس بات کو, بھائی کس سے پوچھو اللہ کے بندو کہ بھائی مال سے کامیابی ہے, کہاں لکھی ہے یہ بات, مال سے کام بنتے یہ کہاں لکھی ہے بات, مال سے حالات ٹھیک کرتے یہ کہاں لکھی ہے بات, یہ کدھر بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. یہ تو شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ مال سے کام بنتے ہیں, مال سے حالات ٹھیک ہوں گے, مال سے چیزیں آئیں گی, مال سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. اور ہوگا کچھ نہیں. وہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا, وہ دیکھا ہوگا آپ نے, وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے 2-3 گھنٹے کے بعد میں پتہ نہیں شاید امریکہ پہنچ گیا ہوں, لیکن بیچارہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم بھی وہیں گھوم رہے ہیں صرف. بھائی کسی سے پوچھیں, کسی کے پاس بیٹھیں, یہ دعوت تبلیغ کی محنت کیا ہے. یقین کرو یہ ایک بات کی صرف محنت ہے, اس دل کے یقین کو ٹھیک کر لو. ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے. اس کائنات کا مالک اللہ ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی اسی کو چلا رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑا ہوا ہے. ایک پتہ ہے نا, کروڑوں پتے لگے ہوئے یہاں پہ درختوں کے اوپر, ایک پتا واللہ قسم خدا کی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اسی یقین کو بنانے آئے ہیں. ایک ذرہ نہیں ہل سکتا اگر اللہ نہ چاہے. وہ اللہ ہے بھائی. اب اس کی بڑائی, اس کی کبریائی وہ ہمارے دلوں میں آ جائے, وہ یقین اللہ کا ہمارے دلوں میں آ جائے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری مخلوق مل کر ایک چونٹی نہیں مار سکتی اگر اللہ نہ چاہے. اور اللہ چاہے تو چونٹی کیا, اللہ ساری کائنات کو توڑ سکتا ہے بغیر کسی مخلوق کے. وہ اللہ ہے. آج اللہ کی بات ہے ہی نہیں. آج کسی کو میں نے ایک دن کہا نا, میں کہا یار جاؤ جا کے دعوت دے جا کے, تو کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جاؤ تو اللہ کی بات کرو. کہتا جی وہ شرم آتی ہے. اللہ کی بات کرتے ہوئے عادت نہیں ہے نا, اس بیچارے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ زبان سے نکلنا کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ پالتے ہیں, اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, یہ نہیں نکلتا آج ہمارے سے. ہمارا بھی یہی حال ہے.
اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو ہم بھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے آج. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. تو بھئی اللہ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. اچھا اللہ نے صرف کہی نہیں. ایک آدمی بڑا کہتا میں یوں ہوں، میں یہاں ہوں اور کر کچھ نہیں سکتا. اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں کر نہیں سکتا، اللہ نے پھر کر کے بھی دکھایا. اور اللہ نے پھر واقعات سنائے قرآن کے اندر، اور ہم بارہ یہ بات سنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اس کی تو ہمت طاقت نہیں تو اللہ نے ڈلوایا قیامت تک انسان کو، آنے والے انسان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کائنات کی ہر مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے یہ میرے امر کی محتاج ہے. اب سوچیں کہ انسان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ اتنی بڑی ہے کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا. کتنی بار یہ واقعات سنے ہم نے. اس لیے میرے بھائیوں میں نے عرض کیا بزرگوں کہ ہمارا واقعات سننا مقصود نہیں ہے، اس واقعات سے جو ہم کو حقیقت حاصل ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ایک دن حاج صاحب مجھے فرمان لے گئے رحمۃ اللہ علیہ میں، کہنے لگا دیکھو تم مجھے آگے نا یہ کاروباریاں نہ سنایا کرو کہ تم امریکہ چلے گئے، تم جاپان چلے گئے، تم چین چلے گئے، تم رائبٹ کے مقیم بن گئے، تم نے 100 سال تبلیغ میں لگی، یہ مجھے نہ سنایا کرو آگے. کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ اللہ سے لینا سیکھا ہے؟ یہ بتاؤ اللہ مقصود بنا ہے تمہارا؟ اللہ کا ایسا یقین ہوا تمہارا؟ تمہاری نظر اللہ کی طرف جاتی ہے؟ یہ بتاؤ مجھے. کہ تو یہ نہ سنا کرو مجھے باتیں. تو اللہ نے یہ واقعات سنائے ہیں بتانے کے لیے قیامت تک آدمی انسان کو دیکھو میں وہ ہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. اب ایک انسان کو ڈالا جا رہا ہے، اب سوچیں کہ وہ ڈالنے والے پریشان ہے کہ ڈالے گئے تھے اس کے اندر. وہ تو آسان کام نہیں تھا، وہ تو اس کی آنکھ کی تپش اتنی تھی. وہ ڈالنے کے لیے غلیل نما چیز بنائی ہے، پھر اس کے بعد پھینکا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جبرائیل کو بلایا کہ جاؤ جبرائیل یہ میرا جو خلیل ہے نا آگ میں گرنے سے پہلے جنت کا بستر بھی ڈال دو اللہ کے. تھوڑی دیر سوچے تو صحیح یار، کہاں آسمان اور کہاں جبرائیل اور کہاں آگ اور کہاں بسترا. اور فرمایا جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ مجھے پریشانی لگ گئی اور کہنے لگا میں گیا اوپر، میں نے بسترا لایا اور لا کے میں نے ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے آگ میں نے بسترا بچھا دیا. اب بتاؤ آگ ایسی جہاں اس پر وہ جا نہ سکے اور اسی میں ابراہیم علیہ السلام کو پالا، بچایا نہیں. یہ بچانے کا لفظ غلط ہے، اگر بچانا ہوتا تو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے. پالا اس ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر اللہ کے خلیل نے اپنے خلیل کو پانی بھی پلایا، روٹی بھی کھلائی، سلایا بھی وہیں پہ. اور وہ جو درخت تھے، وہ جو بھی درخت تھے، مثال کرو آم کا درخت تھا، وہ آم کا درخت جل تو رہا تھا لیکن آم بھی نکال رہا تھا. وہ جو درخت تھے، چاہے وہ کیلے کا درخت ہے، کسی بھی چیز کا درخت تھا، وہ جل تو رہا تھا لیکن وہ فروٹ بھی نکال رہا تھا ساتھ ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کھاتے تھے. اور اسی میں پانی بھی ہے. قربان جاؤں اس اللہ کے. اب بتاؤ اتنی قدرت والا طاقت والوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ خود سوچیں. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا ہم یہ سوچیں ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے. مسئلہ تو سب سے بڑی یہ بات ہے، اپنے لیے وقت نہیں ہے. وہ ایک صاحب سے ہم نے بات کی تو میں نے بولا بھائی کیا؟ تو کہنے لگا جی یار کیا ہے یار، روٹی کھانے کی بات تو مرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، پیسے کما رہے ہیں. اس آگ کے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنے دن پالا، کتنے دن کھلایا، کتنے دن سلایا، اور آگ کو حکم تھا. اب آپ سوچیں ایک چیز جلا رہی ہے، رسی بھی جلا رہی ہے، لکڑی بھی جلا رہی ہے، سب کچھ جلا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تپش بھی نہیں محسوس ہو رہی. یہ اللہ ہے. ہمارے پاس تذکرے ختم ہو گئے اس کے. یہ تو دعوت تبلیغ کی محنت ہے، تذکرے ہیں آج ہمارے پاس. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں میری مخلوق ہے بھائی، یہ جلانے میں اپنی یہ خود نہیں جل سکتی. ہم کہیں گے تو جلائی گئی ہے، ورنہ جلا نہیں سکتی ہے. اس یقین کو بنانا ہے ہم نے میرے بھائیوں، اس یقین کی دعوت دینی ہے. اللہ نے پھر ایک اور قصہ سنایا یونس علیہ السلام کا. قصے تو بہت ہیں، شروع ہوئے تک ختم ہی نہیں ہوں گے. اب سوچیں ایک آدمی کو روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، ہوا نہ ملے تو کتنے دیر مر جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے دوست آئے ہوئے کافی، پوچھے تھے ڈاکٹر سے، وہ کہتے ہیں روٹی نہ ملے 10-15 منٹ مر جاتا ہے، ہوا نہ ملے تو 10-15 منٹ میں مر جاتا ہے، پانی نہ ملے تو 10-15 منٹ مر جاتا ہے. اب یونس علیہ السلام کو نے اس مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور فرمایا وہ مچھلی جو ہے کسی اور مچھلی کے پیٹ میں بھی ڈال گئی. نہ روٹی ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے.
اللہ پاک نے وہاں پال کے دکھایا اور بتا دیا قیامت انسانوں کو کہ ہم چاہیں تو موت آئے گی، ہم نہیں چاہیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی. یہ اللہ ہے، اس سے تعلق بنانے آئے ہم دنیا میں. ہمارا مقصود اللہ بن جائے. ہم دنیا میں اسی کام کے لیے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. ہمیں اللہ مل گیا، سب کچھ ملا. جس کو اللہ نہ ملا اس کو ککھ نہ ملا، وہ صفر ہے. فرعون قارون کے پاس سب کچھ تھا، طاقت تھی، فوج تھی، پتہ نہیں کیا کچھ تھا ان کے پاس، اللہ نے دیا. وہ بھی اللہ نے دیا، اس کے پاس نہیں تھا. اور اللہ جب ذلیل کرنے پہ آئے کسی کو، جب نبی آتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے اس زمانے میں آ کے کہ جاؤ اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ کہتے ہیں نا آپ کو کہ جاؤ اپنے رب کو بلاؤ، ان کو ایک بات یہ بتا دو کہ جب ہم پکڑیں گے تو چھڑانے والا بھی تم کو پھر کوئی نہیں ملے گا. جس سے ہم نے قارون اور فرعون کو پکڑا نا، کوئی چھڑانے والا نہیں ملا. اور اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کمزور کر کے مارے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ تو اس کی قدرت طاقت رکھ کے مارے گا. اللہ نے فرعون سے اس کی فوج نہیں چھینی اور اس کو ڈبو کے دکھا دیا. نمرود سے تخت نہیں چھینا، اس کے تخت پہ بٹھا کے اس کو ذلیل کروا دیا، جوتے پڑوا دیے. جو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو آ کے، پہلے کہتا تھا سجدہ کرو پھر چیزیں ملیں گی، اب وہ کہتا تھا جوتے مارو تو پھر چیزیں ملیں گی. لا الہ الا اللہ. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کرنے میں کسی کا میرے بھائیوں ہمارا اس اللہ سے تعلق بن جائے. آج تبلیغ میں اس بات کی محنت ہے بس. اور کوئی یہ وقت لگانا مقصود تھوڑی ہے، میرے 4 منٹ لگ گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے منزل پہنچنے کا، لیکن مقصد حاصل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. ایک آدمی کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں تو کر دو کروڑوں کا کاروبار، یہ بس پیسے کمائے کہ نہیں کمائے تو نے کچھ کہ نقصان ہو گیا. ہماری زندگی گزر رہی ہے، روزانہ ہمارا ایک دن ہمارا موت کے ہم قریب جا رہے ہیں. وہ اللہ جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو دیکھ کے چلتے کہ نہیں ہے؟ ہم ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھے تو وہاں پہ وہ گاڑی میں جب وہ چلا رہا تھا ساتھی، تو میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ سامنے دیکھ کے چلا رہا تھا گاڑی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے بولا یار میں تم سے بات کر رہا ہوں یار، میری تو دیکھ لو. تو مجھے کہہ لگا بھائی اگر میں نے آپ کی طرف دیکھا نا تو یہ گاڑی کی طرف اور چلی جائے گی. میں کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے. تو جو میرا مقصود تھا بات کرنے کا، میں نے کہا بات یہ ہے آج ہم گاڑی کو چلاتے ہیں سامنے دیکھ کر، لیکن زندگی گزارتے ادھر دیکھ کر، ادھر دیکھ کر. ادھر نہیں دیکھتے سامنے، اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کے غیر کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہمارے، خود حساب لگا لیں. اپنا رخ سیدھا ہو جائے، ہم اپنے رخ کو ٹھیک کریں. ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارا مقصود اللہ بن جائے. اور جس کو اللہ مل گیا نا، یقین کر اللہ سارے کام بنا دے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. اللہ کہتا تم میرا بن جاؤ نا، پر دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ تھا کچھ چیز، نہ گھر تھا ٹوٹے پھوٹے، نہ روٹی کھانے کو ملتی تھی. وہ حضرت عمر کتنے 13 یا 15 کئی پیون لگے ہوئے تھے کپڑے کے اوپر. لیکن کیا لوگ تھے، زمین پہ ایسے لوگ دوبارہ آ نہیں سکتے. اب خود سوچ، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو نبی ہوتا. یہ کیا لوگ بن گئے تھے، یہ ماں کے پیٹ سے ایسے نہیں پیدا ہوئے تھے. یہ تو حرم میں وہ لوگ تھے ایمان لانے سے پہلے کہ 360 بتوں کے طواف کرتے تھے، پڑا ہوا خون زمین پر چاٹتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، اپنی بچیوں کو درگور کرتے تھے زندہ. یہ وہ لوگ تھے. ایمان لانے کے بعد اللہ سے تعلق بنا تو بن کیا گئے؟ ایسے بن گئے کہ زمین اور آسمان نے ایسے لوگ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے. آپ نے فرمایا ابو بکر میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازوں سے پکار کی جائے گی اے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یقین کرو جو میں سمجھا ہوں ناقص عقل سے، اگر جنت کے 8000 کروڑ دروازے بھی ہوتے نا تو ہر دروازے سے آواز آتی اے ابو بکر ہم سے داخل ہو جاؤ. یہ کیا لوگ تھے، یہ کیسے بن گئے بھائی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ایک انسان کو جانتا ہوں جو دین کے 360 باب ہے، 360 وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں. فرمایا وہ کون ہے؟ تو ہے یہ جن کو اللہ کا سلام آیا. اب سوچے کیا لوگ تھے یہ لوگ، ان کے پاس دنیا تھی،
انہوں نے دنیا پہ محنت نہیں کی، ان کو پتہ ہے کہ دنیا کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، جب چاہیں گے اللہ سے لے لیں گے، اللہ سے تعلق بنا لیا تھا بس، اللہ کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا حالات تو اللہ بناتے ہیں، یہ چیزوں سے حالات تھوڑی ٹھیک ہو گئے ہمارے۔ دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے میرے بھائی، اس بات کی محنت ہے کہ میرے یقین بدل جائیں۔ اعمال سے کام بنتے ہیں، مال سے چیزیں نہیں بنتی ہیں، مال سے کام نہیں بنیں گے، مال سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اعمال سے ہوں گے، اعمال سے۔ اور اعمال کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہوں گے۔ آج تم سنت کم کی چھوڑ دیتے ہیں نا یار، سنت کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج سنت کم کے چھوڑ دیتے ہیں۔ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جتنے خزانے اللہ نے رکھے ہیں، جو کچھ رکھے ہیں اس کے اندر اللہ نے، ایک سنت کے مقابلے میں اس کی قیمت ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ اس کا یقین کر لیں اس بات کا، جس کو آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بڑے حالات آ گئے ہیں، بڑے مسائل آ گئے ہیں، بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں گھروں کے اندر۔ کیوں بھائی؟ سنت والی زندگی کدھر رہی ہے ہماری؟ ہمارے بچوں کے لباس دیکھ لیں، کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اب یہ وہ ملک میں تھے تو آپ یقین کرو ہم چلے گئے، وہ میں نے چلو تھوڑے سے بال بڑے ہو گئے تھے، وقت تھوڑا سا لمبا تھا، تو میں دیکھا کہ کیا لوگ ہیں، کیسے بال کٹا رہے ہیں، کیا بولے کس کو بھائی؟ کہاں گئی وہ نبی کی زندگی؟ آج ہمارے آگے سے وہ نکل گئی وہ زندگی۔ آج سنت کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ یہ نہیں کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے یہ سنت ہے، تبھی اس پہ عمل کرتے تھے، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہماری جان چلی جائے۔ تبھی تو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرما دیا ان کو۔ آج ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک صحابی جا رہے ہیں، ہم نے کئی بار فضائل اعمال میں یہ واقعہ سنا، کئی بار وہ جا رہے ہیں صحابی اور جھک گئے سواری پر سے، تو کسی نے پوچھا آپ جھکے کیوں؟ یہاں تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے کیونکہ یہاں ایک درخت تھا، ایک ٹہنی تھی، میں نے وہ سنت پوری کی ہے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تو چاہتا ہے میں تیرا محبوب بن جاؤں، تو چاہتا ہے میں تجھ سے محبت کروں، تو ایک کام تو کر لے، تو میری نبی کی زندگی لے لے۔ فرمایا جتنی بھی انسان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور جتنی نبی کی زندگی سے دور ہوگا اللہ سے بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، جا۔ تو ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے، 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ ہماری اللہ کے نبی کی زندگی، یہ سیکھنے میں چیز ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کی محنت کیا ہے بھائی؟ اسی بات کی تو محنت ہے کہ ہم نکلیں اور سیکھیں، اپنے اوپر محنت کریں کہ مجھے یہ آتا نہیں ہے، میں سیکھ لوں اس کو بھائی، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں وہ دیکھ لیں اس کو۔ تو اس لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، تھوڑی سی دی ہے بھائی، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، بڑی قیمتی ہے، یہ وقت گزر رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر؟ خود سوچے ہر انسان، اگر میں ابھی چلا جاؤں دنیا سے، میں نے ایک وہ مولانا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے کہنے لگے یار، حالانکہ ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی انہوں نے، کہنے لگا جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے یہ لگا کہ یار بس میں نے تو زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے۔ دائی کی صفت ہے، لیکن یہ دائی کبھی بھی نہیں اپنے آپ مطمئن نہیں ہوگا اپنے اعمال سے، صحابہ مطمئن نہیں تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہم نے سیکھنی ہے، ہم اس کو سیکھیں بھائی، ایک ایک سنت کو سیکھیں، پوچھیں علماء کے پاس بیٹھے جا کے کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، ہمارے کاروبار کا طریقہ کیسے ہے، ہم یہ لین دین کیسے کریں۔ آج اتنے مسائل ہیں، اور میں ادھر نا واک کرتا ہوں شام کو رات کو نا کسی وقت، تو آپ یقین کریں وہ لوگ ٹیلی فون پہ نا لگے ہوتے ہیں آپس میں، بس یہی لڑائی چل رہی ہوتی ہے مال کی، وہ یار تیرے کو مطلب پیسے دینے تو پیسے نہیں دیے، بس اسی بات پہ چل رہا ہے سارا کام، کیونکہ لکھت پڑھے تو کوئی ہے ہی کوئی نہ، زبانی کلام ہے سب کچھ، کون کرے جی؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا فتنہ مال ہے بس۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کو سیکھیں۔ یقین کریں ہماری زندگی نا ایسی جنت بن جائے گی، جنت، موج آئے گی، موج کرے گا انسان۔ دین پہ جب چلتا نا انسان تو ایک دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے ہو یار۔ تو اس لیے بھائی اس کو سیکھنے کا یہ وقت ہے،
یہ تھوڑا سا وقت ہے ہم کو، اللہ پاک ہمیں لے آتے ہیں، ہمیں سنا دیتے ہیں یہ باتیں، تو بھئی اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور بھئی ہمارا وقت جو ہے نا وہ ذکر اور تلاوت میں لگے، نماز کے اندر لگے ہمارا وقت۔ نماز کیا ہے؟ نماز اس لیے نہیں کہ صرف نماز فرض ہے، نماز فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے نماز۔ صحابہ نے اپنی نمازوں پہ محنت کی تھی، اور ایسی محنت کی تھی کہ ایک صحابی کا گدھا مر گیا، 2 رکعت میں گدھا اتنا کرا لیا۔ کہنا بڑا آسان ہے، ہم کئی بار یہ باتیں سن چکے ہیں ساری، ہماری نمازیں ایسی بن جائیں، ہمارا دھیان ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز، اب ہماری نماز ایسی بن جائے، محنت اس کے لیے۔ آج دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں بھائی، صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہے ہیں جی، اور نماز کا جب وقت آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہاں جی نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے الحمدللہ جی، لیکن ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ میں ایسے پڑھتے ہیں کہ جو بہت ضروری کام تھا جو چھوڑ گئے ہیں، غیر ضروری کام کر رہے ہیں۔ تو بھئی ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، ہم کو کدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جب کوئی حالات آتے ہیں تو میں بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جو وہ نا چاند گرہن سورج گرہن ہوتا ہے تو کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ تو سارے صحابہ دوڑے کرتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے اس حقوق کی نماز پڑھی۔ ہمارے رائے میں نا ایک عرب تھا، تو اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ساتھی اس کو ترغیب دے رہے تھے، تمہیں بھی بیٹھ گیا جا کے، میں کہ چلو کچھ ہم کو بھی فائدہ جائے گا باتیں سن سن کے۔ تو وہ کہنے لگا جی بس میرا مسئلہ ہے، تو وہ ایک ساتھی کو کہنے لگا 2 نماز رکھے، نماز تو پڑھ تو یار۔ وہ کہنے لگا نماز تو پڑھ لوں گا لیکن مسئلے کا حل پہلے بتاؤ۔ ہمارا یقین ذریعہ ہے، ہم کو کوئی مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ 2 رکعت میں کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی بات کر رہی ہے، اور ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے رائے میں نا ایک لڑکا تھا، وہ میں نے دیکھا مغرب بعد امرود کھا رہا، تو میں نے سے پوچھا، میں کہ بھائی امرود کھا رہا خیر ہے، 1 دن 2 دن 3 دن؟ تو مجھے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث میں سنا ہے، وہ کتاب تعلیم کے اندر نا، کہ جو آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ ہو سورہ یاسین۔ اور پھر اس میں فضائل سنانے لگا، تو کہنے لگا مجھے سورہ یاسین یاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور کہتا ہے میں نے اتنے روزے رکھنے شروع کر دیے کہ میں نے کہا جب تک یہ یاد نہیں ہوگی میں سورہ یاسین چھوڑوں گا نہیں۔ یہ خود مجھے سنا رہا ہے وہ بات۔ اور پھر مجھے کہنے لگا آج میرے 12 روزے ہوئے 12، اور الحمدللہ مجھے سورہ یاسین بھی یاد ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ اب ہمارا مسئلہ اٹک گیا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم یہ سوچیں وہ سورہ یاسین کے لیے 12 روزے رکھ دیے اللہ کے ولی نے۔ تو آدمی کا جب یقین بنے گا نا کہ میرے اعمال سے کام بنیں گے، پھر اللہ پاک اعمال سے کام بنائیں گے۔ صحابہ نے اس کا یقین بنایا تھا کہ اعمال سے کام بنیں گے، اعمال سے اللہ سے لینے کا ذریعہ، انہوں نے اعمال پہ محنت کی تھی۔ تو بھائی اپنی نمازوں پہ محنت کرے، یہ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ وہ دن مولانا ایک قصہ سنانے لگے، کہنے لگے ایک صحابی کے جب شادی کی رات ہوئی نا، نکاح، تو انہوں نے بیوی کو کہنے لگا بھائی 2 رکعت نفل تو پڑھنے دے، تو بولا پڑھ لو۔ تو اسے 2 نفل پڑھنے شروع کیے تو اب سحری کا وقت ہو گیا، پھر انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، تو لڑکے کے والد نے پوچھا اپنی بہو سے کہ ہاں بھائی میرے بیٹے کو کیسے پایا؟ کہنے لگا ماشاءاللہ بڑا نیک ہے جی، ساری رات نفل پڑھتا ہے، صبح روزے رکھتا ہے۔ تو مولانا فرمانیں گے تو اس کو تو یاد بھی نہیں ہے رات کو کہ میری شادی ہوئی ہے، اور ہم کو شادی والے دن یاد ہی نہیں تھی کہ نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ ہمارا الٹا حساب ہے۔ انسان کی ترقی تو اعمال سے ہے نا بھائی، تو بھائی اعمال کو کرنے والے بنے، یہ نماز ہے، اور پھر ہماری نماز ایسی بن جائے، یہ محنت ہے اس کی۔ ہمارے رائے میں ایک ہمارے مقیم ہے، آپ یقین کرو روز 100 رکعت نماز پڑھتا ہے روز۔ ایک ہے ہمارے مقیم صاحب، میں ان کو روز دیکھتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے آگے نماز پڑھتا ہے آگے۔ تو میں نے تو سے پوچھا، میں کہ یار ماشاءاللہ آپ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے پھر آگے 2 رکعت نماز پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں وہ قصہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا؟ تو ماشاءاللہ وہاں تو ایک سے ایک پڑھے ہوئے نا، وہاں تو ان کی باتیں سنا تو آدمی کہتا ہے یار ہم تو کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ تو میں نے کیا واقعہ ہے؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہاری جنت کی 8 تو میں نے طرف
پیروں کی میں نے جنت سنی ہے تمہارے قدموں کی. تو یا رسول اللہ میرا جب وضو ٹوٹتا میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں وضو کر کے, جب میری نیند سے جاگ کھل جاتی. جب بھی بتاؤ شوق ہے نا. ایک صحابی کہنے لگے یا اللہ, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو قبر میں تو میرے کو بتا دینا, میرے کو دے دے. یہ شوق کی بات ہے. آج ہمارے شوق کیا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو